حروف عاملہ قوی تھے اور حروف غیر عاملہ قوی نہیں تھے، لیکن پھر بھی حروف غیر عاملہ کو حروف عاملہ پر مقدم کیا، اس لیے کہ حروف غیر عاملہ اس کا استعمال کثیر ہے، اس لیے کہ حروف غیر عاملہ جیسے حروف عاطفہ ہے یہ اسماء پر بھی داخل ہوتے ہیں اور افعال پر داخل ہوتے ہیں، جبکہ حروف عاملہ اگر جارہ ہے تو وہ اسم پر داخل ہو سکتے ہیں، فعل پر نہیں، اور اگر وہ حروف ناصبہ ہے وغیرہ کلمات شرط ہے تو وہ فعل پر داخل ہو سکتے ہیں، اسم پر نہیں۔ لہذا حروف غیر عاملہ چونکہ واقع ہونے میں کثیر تھے، زیادہ تھے، اس لیے حروف عاملہ غیر عاملہ کو مقدم کیا حروف عاملہ پر۔ پھر حروف غیر عاملہ میں یعنی حروف عاطفہ میں باقی حروف عاطفہ پر حرف واو کو مقدم کیا، اس لیے کہ اس میں صرف شرکت والے معنی ہیں اور کوئی معنی نہیں ہے، نہ ترتیب ہے، نہ تاخیر ہے، نہ مقارنت ہے، اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے عطف کے یعنی شرکت اور جمع کرنے کے۔ جبکہ باقی حروف ہے، فا ہے تو فا تعقیب کے لیے آتی ہے، جمع شرکت کے ساتھ ساتھ تعقیب والا معنی دے رہی ہے، ثم ہے تو وہ عطف کے ساتھ ساتھ تاخیر والا معنی دے رہی ہے، وغیرہ ذالک۔ تو چونکہ باقی حروف عاطفہ وہ کل مرکب ہے، اس میں عطف کے معنی یعنی شرکت کے معنی کے ساتھ دوسرے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور واو میں صرف عطف والے معنی ہے، اس لیے باقی حروف عاطفہ پر واو کو مقدم کیا، اور یہ کہا کہ الواو لمطلق العطف، واو جو آتی ہے یہ مطلق عطف کرنے کے لیے اور شرکت بتانے کے لیے آتی ہے، نہ مقارنت کے ساتھ تعرض کرتی ہے اور نہ ہی ترتیب پر دلالت کرتی ہے، نہ مقارنت پر دلالت کرتی ہے نہ ہی ترتیب پر، مطلق شرکت اور عطف کے لیے آتی ہے، چاہے محکوم علیہ میں شرکت بتائے، اگر عطف المفرد علی المفرد ہو تو یا تو محکوم علیہ میں شرکت پر دلالت کرے گی یا محکوم بھی میں شرکت پر دلالت کرے گی، یا محکوم علیہ میں شرکت پر دلالت کرتی ہے یا محکوم بھی میں۔ محکوم علیہ میں شرکت پر دلالت کرے گی، جیسے کہ کہا جاتا ہے محکوم علیہ میں، جیسے قام وقعد زید، قام وقعد زید، زید پر حکم لگایا گیا کھڑے ہونے کا اور بیٹھنے کا، قام وقعد زید، تو یہاں وہ عاطفہ آ گئی ہے، محکوم علیہ میں شرکت ثابت کرنے کے لیے آ گئی، یا محکوم بھی میں شرکت کرنے کے لیے آئے گا جب عطف المفرد علی المفرد ہو، جیسے قام وقعد عمر، قام زید وعمر، قام زید وعمر، تو یہاں محکوم بھی میں شرکت کو ثابت کرنے کے لیے حرف عطف کو لایا جاتا ہے جب عطف مفرد علی المفرد ہو، اور اگر عطف الجملہ علی الجمل ہو، جملے کا جملے پر عطف کرنے کے لیے آ جائے تو پھر وہاں صرف ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے لفظ حرف عطف آتا ہے، حروف عاطفہ آتے ہیں صرف ثبوت کے لیے کہ پہلا جملہ بھی ثابت ہے قام زید وقعد عمر، تو یہاں صرف شرکت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ صرف ثبوت کے لیے آتا ہے کہ زید کا کھڑا ہونا ثابت ہو گیا اور عمر کا بیٹھنا ثابت ہو گیا۔ مصنف شارح کہتے ہیں کہ یہ جو حرف واو ہے عطف کے لیے آتا ہے، یہ محض شرکت بتانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے آتا ہے، مطلق عطف کے لیے آتا ہے، یہ مقارنت پر اور ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔ مقارنت کا معنی ہے معیت زمانیہ، یعنی معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، اس پر دلالت نہیں کرتا، اور نہ ہی ترتیب، جیسے کہ بعض احناف کا گمان ہے، بعض احناف کا یہ گمان ہے، ہمارے بعض احناف اس بات کے قائل ہے کہ یہ واو مقارنت کے لیے آتی ہے، یعنی معیت زمانیہ بتاتی ہے کہ معطوف علیہ معطوف علیہ کے ساتھ دونوں کا زمانہ ایک ہے، اور نہ ہی ترتیب پر دلالت کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے کہ بعض شوافع کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ خیال ہے، ترتیب پر بھی دلالت نہیں کرتی کہ معطوف علیہ کے بعد ہونے پر دلالت کرے، بلکہ مطلق عطف اور شرکت کے لیے آتا ہے۔ لہذا جب کہا جائے جاء زید وعمر،
جاءنی زید و عمر، تو یہاں وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ مجیعت میں عمر زید کے ساتھ شریک ہے، دونوں آ گئے، اس کی بدرات کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب چاہے دونوں ایک ساتھ آئے ہوں یا چاہے پہلے زید ہو پھر عمر ہو، نہ مقارنت کے لیے آتی ہے اور نہ ہی ترتیب پر درات کرنے کے لیے، بلکہ مطلق شرکت کے لیے آتی ہے، مطلق شرکت کے لیے۔ جبکہ بعض شوافع اور خود امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ یہ وہ ترتیب کے لیے آتی ہے۔ کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے۔ دو دلیلیں ذکر کی شارح نے ان کی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صفا و مروہ کے بارے میں، سعی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نحن نبدأ بما بدأ اللہ به، ہم اسی سے ابتدا کریں گے جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو اللہ نے ابتدا صفا سے کی ہے، تو آپ نے آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم بھی اسی سے ابتدا کریں گے جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، یعنی صفا سے کریں گے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض شوافع اور حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام افصح العرب والعجم، آپ ہی آیت سے ترتیب، وہ ترتیب ہی کے لیے سمجھے نا، اس لیے تو آیت میں ہے ان الصفا والمروۃ، معلوم ہے وہ ترتیب کے لیے، صفا پہلے مروہ بعد میں، اس لیے آپ نے آیت کا حوالہ دیا اور یہ فرمایا کہ ہم اسی سے ابتدا کریں گے جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، معلوم ہو وہ ترتیب کے لیے، وہ کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے۔ دوسری دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، وہ آ گیا درمیان میں، معلوم ہے وہ ترتیب کے لیے، رکوع کا مقدم کرنا سجدے پر واجب ہے، تو وہ ترتیب کے لیے رکوع اس لیے تو مقدم کرنا واجب ہے سجدے پر، معلوم ہوا وہ ترتیب کے لیے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم حج کرنے سے پہلے عمرہ کرو، حج کرنے سے پہلے عمرہ کر لیا کرو، تو صحابہ نے فرمایا لِمَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آپ ہمیں حج سے پہلے عمرہ کرنے کا کیسے حکم دیتے ہو، جبکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ حج کو مکمل کرو، حج اور عمرے کو مکمل کرو، حج پہلے عمرہ بعد میں ہے۔ اور صحابہ نے ان کی مزاحمت کی، تو صحابہ تو فصحاء عرب تھے، فصیح اور بلیغ تھے، اہل لسان تھے، تو صحابہ نے اس آیت میں وہ کو ترتیب کے لیے سمجھا ہے، اس لیے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر اشکال کیا، معلوم ہو وہ کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے، وہ ترتیب کے لیے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت میں صفا کو پہلے سمجھا ہے اور پہلے یہ فرمایا کہ نحن نبدأ بما بدأ اللہ تعالی به، یہ جو صفا سے ابتدا کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے اس آیت سے نہیں بلکہ وحی غیر مطلوب سے سمجھا ہو، وحی غیر مطلوب سے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہو کہ آپ سعی کی ابتدا صفا سے کرو، اور آیت کا حوالہ صرف اور صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ چونکہ آیت میں صفا پہلے ہے مروہ بعد میں ہے، اور جو چیز ذکر میں پہلے ہوتی ہے وہ محتم بشان ہوتی ہے، وہ راجح ہوتی ہے، تو چونکہ جو چیز ذکراً پہلے ہو، تو یہاں چونکہ صفا آیت میں پہلے ذکر ہے مروہ بعد میں ہے، تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا یہ اس میں اہتمام اور ترجیح پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اہتمام اور ترجیح سے خالی نہیں، صفا کا ذکر پہلے کرنا یہ اہتمام اور ترجیح سے خالی نہیں، اس لیے آپ نے آیت کا حوالہ دیا، اس لیے نہیں دیا کہ ترتیب آپ آیت سے ترتیب سمجھے ہیں، ترتیب ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہی غیر مطلوب سے معلوم ہوئی ہو، اس لیے نحن نبدأ بما بدأ اللہ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری آیت سے استدلال کیا کہ وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ یہ آیت معارض ہے دوسری آیت کے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی، واسجدی وارکعی،
تو یہاں پر بھی وہ ہے، سجدہ پہلے ہے اور رکوع بعد میں ہے۔ اگر وہ ترتیب کے لیے ہے تو پھر یہاں سجدے کا رکوع پر مقدم کرنا واجب ہوگا، اور اس سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے رکوع کا مقدم کرنا سجدے پر واجب ہے تو تعارض لازم آئے گا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری دلیل پیش کی ہے یہ ایک اور دلیل کے معارض ہے، اس کے کیا ہے؟ معارض ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، وہ مطلق جمع کرنے کے لیے آیا ہے کہ نماز میں رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو، پہلے کون سا کرنا ہے بعد میں کون سا کرنا ہے، وہ ترتیب پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ترتیب دوسرے دلائل سے معلوم ہو گئی، دوسری دلائل ہے، دوسری دلائل صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ کا یہ صلاۃ اس میں رکوع پہلا تھا سجدہ بعد میں تھا، یا وہ اعرابی والی روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے نماز میں تخفیف کی، تعدیل ارکان چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اطمینان سے نماز پڑھو، حتی تطمئن راکعا ثم ترکعوا حتی تطمئن راکعا، تو اس ترتیب میں وہاں لفظ ثم آ رہا ہے، اور ثم آتی ہے للتراخی، معطوف علیہ، معطوف کو معطوف علیہ سے مؤخر ہونے پر دلالت کرنے کے لیے آتی ہے۔ ترتیب وہاں سے معلوم ہو گیا، وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل جو ذکر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قول سے کہ صحابہ نے ان کے ساتھ معارض کی دلیل میں آیت پیش کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پھر بھی ان کو یہ کہتے تھے کہ اگرچہ اللہ نے تو حج پہلے ذکر کیا عمرہ بعد میں ذکر کیا، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے کہ نہیں حج عمرہ پہلے کرو حج بعد میں کرو۔ معلومہ ان کے نزدیک ان میں ترتیب وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ عمرے کا پہلے حکم دیتے تھے، حالانکہ وہ مفسر قرآن ہے، وہ مفسر قرآن ہے، فصیح اور بلیغ اہل لسان ہے، اس لیے اس کے باوجود صحابہ کے کہنے کے باوجود بھی وہ عمرے کا حکم پہلے دیتے تھے اور حج کا بعد میں کہتے تھے، معلوم ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں اہل عرب کا استعمال یہ ہے، اہل عرب استعمال کرتے ہیں وہ مطلق عطف کے لیے استعمال کرتے ہیں، مقارنت اور ترتیب کے لیے استعمال کرتے نہیں ہیں۔ یہی فقہا کا بھی قول ہے، یہ جمہور اہل لغت کا بھی قول ہے، اور یہی سیبوئے کا بھی قول ہے، اور یہی کوفہ اور بصرہ کے نحویین کا بھی یہی قول ہے کہ وہ عطف کے لیے آتا ہے، ترتیب اور مقارنت پر دلالت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے کہ حناف کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر بھی آتا ہے جہاں ترتیب ملحوظ ہی نہیں ہوتی، جیسے کہتے ہیں تقاتل زید و عمر، زید اور عمر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، تو یہاں تو دونوں جانبین سے فعل ہوتا ہے، یہاں تو ترتیب نہیں ہے، لیکن یہاں بھی وہ آتا ہے، تو یہاں ترتیب ملحوظ ہی نہیں ہوتی، وہ آتا ہے، معلوم ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ ترتیب کے لیے مانو گے تو پھر کتاب اللہ میں تعارض لازم آئے گا، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور سورہ اعراف میں کیا فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اب احناف کہتے ترتیب کے لیے لگا دو، کیسے ترتیب کے لیے لگا سکتے ہو؟ سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ پہلے اور حطہ بعد میں کہنا ہے، اور سورہ اعراف سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں حطہ پہلے کہنا ہے اور سجدہ بعد میں کرنا ہے، ترتیب کے لیے کرو گے تو قرآن میں تعارض لازم آئے گا، اس لیے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں، مثال دکھا دیں جی، چلو مثال کل دکھا دیں گے، ٹھیک ہے، مثال کل دکھا دیں گے۔ دیکھو کتاب میں وَالتَّحْرِيمُ الْمُضَافُ إِلَى الْأَعْيَانِ، وہ تحریم حرمت جو مضاف ہو اعیان کی طرف، کالمحارم والخمر، یعنی جیسے محارم ہے اور خمر ہے اعیان میں سے، حقیقت عندنا، وہ تحریم حقیقت ہوتی ہے ہمارے نزدیک،
خلافاً للبعض، برخلاف بعض حنفیہ اور غیر حنفیہ کے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن جملۃ مبتدأۃ، یہ ایک ابتدائی جملہ ہے، ابتدائی کلام ہے۔ تتمۃ لقولہ، مصنف کے قول و بدلالت محل الکلام کا تتمہ ہے۔ جی بہا، اس کلام کو لایا گیا ہے ردًا لزعم البعض، بعض احناف وغیرہ کے رد کرنے کے لیے۔ فإنہم زعموا، اس لیے کہ انہوں نے یہ گمان کیا، ان التحریم المضاف الی العین، وہ تحریم کی جس کی اضافت عین کی طرف ہو، کالمحارم، جیسے محارم، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم امہاتکم میں، والخمر، اور جیسے کہ خمر ہے، فی قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان حرمت الخمر لعینہا میں، مجاز، یہ تحریم مجاز ہے، عن الفعل، فعل سے، این نکاح امہاتکم وشرب الخمر، فتکون الحقیقت متروکۃ بدلالت محل الکلام، اس لیے یہاں حقیقت متروک ہوگی محل کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ لأن المحل عین لا يقبل الحرمت، اس لیے کہ یہ محل، یہ عین ہے، یہ حرمت کو قبول نہیں کرتا۔ لأن الحل والحرمت من اوصاف الفعل، اس لیے کہ حلال اور حرام ہونا یہ فعل کے اوصاف، صفات میں سے ہے۔ فقلنا نحن، ہم نے ان کے جواب میں کہا، ان هذه الحرمت على حالها وحقیقتها، یہ حرمت جب عین کی طرف مضاف ہو تو یہ اپنے حال پر اور حقیقت پر ہے۔ لأنها ابلغ، اس لیے کہ ان میں یہ زیادہ بلیغ ہے، مؤثر ہے، قوی ہے، من ان یقول، اس بات سے کہ کہے حرمت نکاح امہاتکم، کہے، اس سے زیادہ بلیغ ہے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لأن الحرمت نوعان، اس لیے کہ حرمت کی دو قسمیں ہیں۔ نوع، ایک قسم وہ ہے یلاقی الفعل، جو فعل کے ساتھ مل جائے، فیکون العبد ممنوعا والفعل ممنوعا عنہ، تو وہاں عبد ممنوع ہو جاتا ہے اور فعل ممنوع عنہ۔ ونوع، اور دوسری قسم وہ ہے یلاقی المحل، جو محل کے ساتھ مل جاتی ہے، فیخرج المحل من ان یکون مباحا، تو وہ اس محل کو مباح ہونے سے نکال دیتی ہے۔ وصار العین ممنوعا، اور وہ عین ممنوع ہو جاتا ہے۔ والعبد ممنوعا عنہ، اور بندہ ممنوع عنہ ہو جاتا ہے۔ وہذا ابلغ الوجہین فی المنع، روکنے کے دونوں صورتوں میں یہ زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے، قوی ہے۔ فإن الأول کما یقال للطفل، اس لیے کہ پہلا اسی طرح ہے جیسے کہ بچے کو کہا جاتا ہے لا تأکل الخبز وهو بین یدیہ، روٹی نہ کھاؤ اس حال میں کہ روٹی اس کے سامنے ہو۔ والثانی، اور یہ دوسرا ایسا ہے کما یرفع الخبز من بین یدیہ، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کے سامنے سے روٹی اٹھا لی جائے۔ ویقال لا تأکل، اور کہا جائے روٹی نہ کھاؤ۔ فہو بمنزلۃ النفی والنسخ، یہ دوسرا نفی اور نسخ کی طرح ہے۔ وہو ابلغ من النحی الحقیقی، اور نفی اور نسخ یہ نہیں حقیقی سے زیادہ قوی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ علامہ مر تقریرہ، جیسے کہ اس کی تقریر گزر چکی ہے نہیں کے بحث میں۔ وقال بعض المعتزلۃ، اور بعض معتزلہ نے کہا انہ مجمل، یہ مجمل ہے۔ لأن العین لا یکون حراما، اس لیے کہ عین حرام نہیں ہوتا۔ فلا بد من تقدیر الفعل، اس لیے فعل کا مقدر کرنا ضروری ہے۔ وہو غیر معین، اور وہ فعل معین نہیں ہے۔ لاستواء جمیع الافعال فیہ، ان افعال میں تمام افعال، ان میں تمام افعال کے برابر ہونے کی وجہ سے۔ فیجب التوقف، اس لیے توقف واجب ہے، ضروری ہوگا۔ شارح کہتے ہیں وہو خلف، اور یہ ان کا یہ کہنا کہ تمام افعال برابر ہے، یہ خلاف واقعہ اور نفس الامر کے خلاف ہے، اس لیے قول غلط ہے۔ منشأہ سوء الفہم، اس کی وجہ اور سبب وہ بد فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ ولما فرغ عن بیان الحقیقت والمجاز، جب شارح کہتے ہیں مصنف حقیقت اور مجاز کے بیان سے فارغ ہوئے، اورد بذیلہما، تو اسی کے ذیل میں لے آئے بحث حروف المعانی، حروف معانی کے بحث کو۔ فقال، فرمایا، وَيَتَّصِلُ بِمَا ذَكَرْنَا، اور جو ہم نے حقیقت اور مجاز کے بحث کو ذکر کیا اسی کے ساتھ مل جاتا ہے حروف المعانی، حروف معانی۔ اے یتصل بالحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کے ساتھ متصل ہوتی ہے، حروف
وہ حروف لہا معان کی جن کے معانی ہے۔ معلوم ہو حروف کی اضافت معانی کی طرف اضافت الموصوف الی صفت کے قبیل سے ہے۔ ایسے حروف لہا معان کی جن کے معانی ہے۔ وہی الحروف النحویۃ، اور یہ حروف نحویہ ہے، العاملۃ وغیر العاملہ، عاملہ ہو یا غیر عاملہ ہو۔ فإن فی، اس لیے کہ لفظ فی اذا کانت بمعنی ظرفیت، جب یہ ظرفیت کے معنی میں ہوگی، تکون حقیقتاً تو یہ حقیقت ہوگی، وإن کانت بمعنی علی، اور اگر یہ علی کے معنی میں ہوگی، تکون مجازاً تو یہ مجاز ہوگی۔ وعلی ھذا القیاس، یا وعلی ھذا القیاس، یا وعلی ھذا القیاس، تینوں پڑھ سکتے ہیں، اور اسی پر باقی کے قیاس کو جاری کرو۔ واحترز بہا، شارح کہتے ہیں حروف معانی کہہ کر اس سے احتراز کیا گیا، معانی کے ذریعے سے احتراز کیا گیا، عن حروف المبانی، حروف مبانی سے، اعنی حروف الہجائی، یعنی حروف تہجی سے، ان حروف تہجی سے، الموضوعۃ، کہ جن حروف کو وضع کیا گیا، لغرض ترکیب، ترکیب کے غرض کے لیے، لا للمعنی، نہ کہ معنی کے لیے۔ شارح کہتے ہیں وقد ذکر ھذا البحث، اس حروف معانی کے بحث کو ذکر کیا صاحب منتخب الحسامی، منتخب الحسامی والے نے، ونحوہ، وغیرہ دوسرے اصولیین نے اس بحث کو ذکر کیا ہے، فی خاتمۃ الکتاب، کتاب کے خاتمے میں، وما فعلہ المصنف اتباعا للجمہور، اور مصنف نے جو کیا ہے جمہور کے اتباع میں، اولا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر سوال ہوا کہ سارے تو حروف ہے نہیں، کچھ کلمات ہے، اسماء ہے، پھر حروف سب کو کیسے کہا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، ولیکن اطلاق الحروف علی ما ذکر ھا ہونا، جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس پر حروف کا اطلاق کرنا، تغلیب، یہ تغلیب کے طور پر ہے، لأن کلمات الشرط والظرف، اس لیے کہ ظرف اور شرط کے جو کلمات ہے، اسماء، وہ اسماء ہے۔ ثم لما كانت حروف العطف اکثرها وقوعا، پھر جب حروف عاطفہ واقع ہونے میں اکثر تھے، کثیر تھے، اس کا وقوع زیادہ تھا، قدمہا، تو حروف عاطفہ کو مقدم کر دیا۔ وقال، اور کہا، فالواو لمطلق العطف، واو آتی ہے مطلق عطف کے لیے، من غیر تعرض لمقارنت ولا ترتیب، مقارنت اور ترتیب کے ذکر کے درپے ہوئے بغیر، مقارنت اور ترتیب کے ذکر اور چھیڑ چھاڑ کے بغیر، یعنی ان الواو لمطلق الشرکت، یعنی وہ مطلق شرکت کو بتانے کے لیے آتی ہے۔ فإن كان في عطف المفرد على المفرد، اگر مفرد کا مفرد کے پر عطف کرنے میں ہو، فالشرکت ثابتۃ فی المحکوم علیہ، تو شرکت ثابت ہے محکوم علیہ میں، او بھی، یا محکوم بھی میں۔ وإن كان في عطف الجمل، اور اگر جملوں کے عطف کرنے میں ہو، فالشرکت فی مجرد الثبوت والوجود، تو پھر وہاں شرکت صرف ثبوت اور وجود میں ہے۔ بالجملہ، خلاصہ یہ کہ هو لا يتعرض للمقارنت، یہ واو مقارنت معیت زمانیہ کے ساتھ چھیڑ نہیں کرتا، اس کے ذکر کے درپے نہیں۔ کما زعمہ بعض اصحابنا، جیسے کہ ہمارے بعض فقہاء نے یہ گمان کیا۔ ولا للترتیب، اور نہ ہی ترتیب کے لیے آتا ہے۔ کما زعمہ بعض اصحاب الشافعی، جیسے کہ بعض اصحاب شافعی کا گمان ہے، اگرچہ بین سطور والے نے لکھ دیا ہے، والصحیح من مذہبی خلافہ، آپ کے ہاں ہے بین سطور والا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا صحیح مذہب ہے، اس کا برخلاف ہے، یعنی وہ بھی ترتیب کے قائل نہیں ہے، تو پھر بعض شوافع ہوں گے۔ فَإِذَا قِيلَ، بس جب کہا جائے، جاءنی زید وعمر، یحتمل، تو یہ کلام احتمال رکھتا ہے، انہما جاء کا معاً، کہ وہ دونوں آپ کے پاس آئے ہوں ایک ساتھ، او تقدم احدہما علی الآخر، یا ان میں سے ایک پہلے ہوگا دوسرے پر، دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ وحجت الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، نحن نبدأ بما بدأ اللہ تعالی، نحن نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ہم اسی سے ابتدا کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان،
ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ میں ففہم النبی علیہ الصلاۃ والسلام منہ الترتیبہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ترتیب ہی کو سمجھے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ دوسری دلیل ہے، وارکعوا واسجدوا فإن تقدیم الرکوع علی السجود واجب، اس لیے کہ رکوع کا سجدے پر مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ والجواب، پہلے دلیل کا جواب، عن الاول، پہلے دلیل کا جواب یہ ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام، لعلہ فہم الترتیبہ، شاید آپ بے ترتیب سمجھے ہوں، من وحی غیر مطلوب، اس وحی سے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وانما احال علی الآیت، البتہ آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا ہے بے اعتبار، اس اعتبار سے ہے ان التقدیم فی الذکر، کہ ذکر کرنے میں مقدم کرنا، لا یخلو عن الاہتمام والترجیح، وہ اہتمام اور ترجیح سے خالی نہیں، اس لیے آپ نے آیت کا حوالہ دیا۔ وعن الثانی، اور دوسری دلیل کا جواب یہ ہے، انہ معارض لقولہ تعالی، کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان واسجدی وارکعی کے معارض ہے، خطابا لمریم، جس میں بی بی مریم علیہ السلام سے خطاب ہے۔ فإن تقدیم السجود علی الرکوع لیس بفرض بالاجماع، اس لیے کہ سجدے کا رکوع پر مقدم کرنا بالاجماع فرض نہیں ہے۔